صحیح بخاری کے الفاظ اسی حدیث میں 7109 بخاری کتاب الفتن میں موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو گود میں اٹھایا ہوا ہے, اور یہ حدیث علامات نبوت والے چیپٹر میں, حضور کی غیبی خبروں والے چیپٹر میں بھی حضرت امام بخاری لے کر آئے ہیں. فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے, اپنی وفات کے 30 سال بعد کی آپ پیشن گوئی کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے 2 مسلمانوں کے گروہوں میں صلح ہو جائے گی. یہ سید ہے, یہ بڑے پن کا مظاہرہ کرے گا, یہ سید ہے. اور واقعی بڑے پن کا انہوں نے مظاہرہ کیا, اور مسلمانوں میں صلح ہوئی, اور وہ جو ایک باہمی خانہ جنگی تھی اس کا خاتمہ ہوا, اور مسلمانوں کو کافی حد تک سکون ملا سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دستبرداری سے. لوگوں نے بڑا کہا حضرت حسن کو کہ آپ بزدل ہیں, یہ ہیں, لیکن وہ تو ظاہر ہے کہ سمجھنے والے تھے, انہوں نے جو ڈسین کیا وہ بالکل ٹھیک ہے. لہٰذا اس کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توثیق بھی ثابت ہوتی ہے. میں نہیں مان سکتا کہ علی کا بیٹا ہو, نبی کا نواسا ہو, اور کسی کافر کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لے, وہ مر جائے گا, یہ کام نہیں کرے گا. تو سیدنا حسن نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کی توثیق کر دی. اس کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بندہ گالی گلوچ کرتا ہے, اس کو آخرت کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. اس کے بعد جو دوسرا عہد آتا ہے امامت کا, امام حسن علیہ السلام کا ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا عہد امامت ہے, اور امام بھی حقدار امامت ہیں قرآن کریم کے معیار کے مطابق, اور دعوے دار بھی ہیں امامت کے, اور دستبردار بھی نہیں ہیں. لیکن امام حسن علیہ السلام کے امامت کے عہد میں جو واقعہ رونما ہوتا ہے صلح امام جو معاویہ کے ساتھ ہوئی, اس صلح سے یہ شائبہ گویا پیدا ہوا ہے, ذہنوں میں آنا شروع ہوا ہے کہ امام خود بھی اس اپنے حق سے اب دستبردار ہو گئے, ہاتھ اٹھا لیا ہے, اور یہ حق اپنا کسی اور کے لیے چھوڑ دیا ہے, سونپ دیا ہے کسی اور کو. کیوں ہوا یہ صلح کا عمل؟ اور صلح میں دستبرداری نہیں ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ میں کسی چیز سے دستبردار نہیں ہوئے, ایک مصالحت, میدانی مصالحت کی ہے, وقت لیا ہے, اور ایک حکمت عملی اختیار کی ہے, نہ کہ حق سے دستبردار ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیٰ امام حسن علیہ السلام کی صلح سے رسول اللہ کی صلح زیادہ اہم ہے, اس عنوان سے کہ صلح رسول اللہ میں جب مشرکین مکہ نے آ کر رسول اللہ کو صلح کی پیشکش کی, تو اس میں رسول اللہ نے صلح نامہ لکھوانا شروع کیا, امیر المومنین علیہ السلام نے لکھنا شروع کیا, اور اس میں فرمایا کہ یہ صلح ہے قریش, مشرکین مکہ قریش کے درمیان, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان. اس پر نمائندہ قریش بول پڑا, اعتراض کیا کہ یہ نہیں لکھنا, اسی سے تو ہمیں اختلاف ہے کہ محمد رسول اللہ نہیں لکھنا, محمد ابن عبداللہ لکھنا ہے, آپ رسول اللہ نہ لکھیں. اور رسول اللہ نے خود وہ جملہ کٹوا دیا کہ یہ چھوڑ دیں, صلح کے اندر رسول اللہ کا عنوان نہ لکھا جائے. خب جب رسول اللہ کا عنوان بھی رسول اللہ نے خود ختم کروا دیا صلح نامے سے, تو اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ رسالت سے دستبردار ہو گئے, نبوت سے دستبردار ہو گئے, اور رسالت یا نبوت یا خالی چھوڑ دیا یہ عہدہ یا قریش کے حوالے کر دیا. نہ, اس صلح نامے سے اور اس تحریر سے یہ مطلب نہیں نکالا جا سکتا, اور کسی نے آج تک نکالا بھی نہیں ہے, کسی نے بھی نہیں نکالا کہ یہاں تو رسول اللہ نے خود لکھا ہوا کٹوا دیا کہ محمد ابن عبداللہ, محمد رسول اللہ کے بجائے محمد ابن عبداللہ لکھیں آپ, اور رسول اللہ کو خود ختم کروا دیا. کوئی بھی یہ نتیجہ نہیں لے سکتا, چونکہ اتنی عقل سب کے اندر ہے کہ
یہ قرینہ نہیں بنتا، یہ اس کی کوئی دلالت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ مدعی نبوت ہیں اور حقدار نبوت ہیں اور اس پر قائم بھی ہیں۔ ہر چند صلح نامے میں یہ کر دیا، لکھوا دیا۔ اسی طرح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے صلح کر لی، مصالحت کر لی، لیکن امامت سے دستبردار نہیں ہوئے۔ اس مصالحت کے، اس صلح کے کچھ اپنے عوامل ہیں جن کا ذکر امام علیہ السلام نے کر دیا اور بیان کر دیا کہ میں کیوں یہ صلح کر رہا ہوں۔ بس اس صلح کو دستبرداری نہیں سمجھ سکتے، لیکن لوگوں نے یہ نتیجہ لیا ہے، بعضوں کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ گویا امامت سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ نا، لوگ دستبردار ہو گئے امیر المومنین کے زمانے سے، رسول اللہ کے عہد سے ہی لوگ امامت سے دستبردار ہو گئے۔ حقدار امامت اور دعویدار امامت کو نہیں سنا اور لوگ دستبردار ہو گئے۔ پہلا ہراول دستہ انصار و مہاجرین کا وہ گروہ تھا جو سقیفہ بنی ساعدہ میں بیٹھے، اور انہوں نے امیر المومنین کی امامت و وصایت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا اور متبادل انتخاب کر لیا۔ خوب یہ دستبرداری کا آغاز تھا۔ پھر اس کے بعد یہ فیصلہ لوگوں تک پہنچایا گیا اور ایک ایک کر کے پھر لوگوں نے بھی دستبرداری کا اعلان کر دیا اپنے اپنے انداز سے۔ کسی نے خاموشی کے ساتھ، کسی نے بیعت کے ساتھ، کسی نے اظہار کے ساتھ، کسی نے کس طرح سے۔ بالآخر بہت قلیل افراد رہ گئے جنہوں نے دستبرداری کا اعلان نہیں کیا، بہت قلیل۔ روایات کے اندر ہیں، تاریخ میں وہ کتنے بندے رہ گئے تھے جو امیر المومنین کی امامت سے دستبردار نہیں ہوئے اور امیر المومنین کے علاوہ بھی کسی کو امام تسلیم نہیں کیا۔ یہ دستبرداری پھر جاری رہی۔ امام حسن علیہ السلام چونکہ امیر المومنین جب حاکم بنے، لوگوں نے دستبرداری ختم کر کے اب دوبارہ وفاداری دکھائی امیر المومنین کی امامت کے ساتھ، بحیثیت پیشوا، بحیثیت حاکم، بحیثیت رہنما، اور تسلیم کیا۔ امیر المومنین بطور حاکم و خلیفہ قبول کر لیے گئے۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام، آغاز میں امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی گئی، اظہار کیا گیا، دستبردار نہیں ہوئے نہ لوگ نہ امام، لیکن جلدی ہی حالات نے ایسا رخ اختیار کیا، پلٹا کھایا کہ صلح کرنا پڑی۔ اس صلح میں جو یہ نتیجہ لیتے ہیں کہ امامت سے دستبردار ہو گئے امام، یہ غلط نتیجہ ہے۔ لیکن اس صلح سے یہ تأثر قائم ہو رہا تھا، خصوصاً ایک طبقہ شامی تو خود اس کو دستبرداری ہی کہہ رہے تھے، معاویہ اور دستگاہ حکومت، انہوں نے اس کو یہی رنگ دیا، یہی شکل دی کہ اب امام حسن مدعی دعویدار بھی نہیں ہیں اور حقدار ہوں تو بھی دعویدار نہیں ہیں۔ اب انہوں نے یہ تبلیغ کی، یہ پراپوگنڈا کیا اور لوگوں نے اسے قبول کر لیا۔ جس طرح سے کوفہ کے بعض سرکردہ لوگ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس آئے صلح کے بعد، اور بعض صلح کے درمیان ہی، اور امام کو اس طرح کے خطابات کرنے لگے کہ گویا آپ دستبردار ہو رہے ہیں۔ خوب یہ تأثر بعض افراد نے، شامیوں نے عمدن اور بعضوں نے نادانستہ یا خطاً یہ تأثر قائم کیا۔ یہاں پر اب عہد امام حسن جب ختم ہوتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہوتا ہے، امام حسین علیہ السلام نے بھرپور طریقے سے میدان امامت میں اپنا حضور پیش کیا اور ہمیشہ کے لیے دستبرداری کے اس تصور کو ختم کر دیا کہ امام کبھی بھی کسی بھی دور میں بھی جس کو اللہ نے منصب امامت پہ فائز کر دیا ہو وہ خود کبھی بھی دستبردار نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ دعویدار ہے امامت کا۔ اور جب امام حسین علیہ السلام اب میدان میں آئے اور بھرپور طریقے سے آئے، اس طرح سے کہ اب کوئی بھی یہ بات نہیں کر سکتا، کسی بھی طرح سے یہ بات نہیں کر سکتا کہ امام حتیٰ مائل تھے دستبرداری پر، امام کو مجبور کیا گیا جنگ پر، نہ، امام نے اختیاراً، آگاہانہ اور قصدی اور عمدی ارادے کے ساتھ امامت کے میدان میں قدم رکھا اور ثابت کیا کہ میں
امام ہوں، حقدار امامت ہوں، میں دعوے دار امامت ہوں، اور میں امامت سے دستبردار بھی نہیں ہوں۔ خب باہر کے جو ہوا امام علیہ السلام کے قیام کا نتیجہ وہ ساری دنیا کے سامنے ہے، اور امام کو پہلے سے علم تھا، لیکن امام اس انجام کے ذریعے ہی امامت کو امام علیہ السلام نے راسخ کر دیا پوری دنیا کے سامنے، ایسا مستحکم کر دیا امامت کو کہ اب کوئی شبہات ظاہر نہیں کر سکتا، نہ صلح رسول اللہ سے، اور نہ ہی صلح امام حسن سے، اور نہ ہی امیر المومنین علیہ السلام کی اس مصلحت آمیز خاموشی سے کوئی بھی دستبرداری کا نتیجہ نہیں لے سکتا کہ امام کسی عہد میں امامت سے دستبردار ہوئے ہیں۔ ہمیشہ امام میدان امامت میں حاضر ہیں، اور ہمیشہ امام مدعی امامت ہیں۔ لیکن افراد، لوگ کبھی امامت کے میدان میں امام کے ہمراہ کھڑے ہوتے ہیں، امام کے ساتھ آتے ہیں، اور کبھی لوگ امامت سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ جیسے حالات رونما ہوتے ہیں، اسی طرح لوگ بھی اوپر نیچے ہوتے ہیں، جیسا امیر المومنین علیہ السلام نے ذکر کیا ہے، یا قرآن کریم نے بھی مثالیں دی ہیں لوگوں کی، کہ لوگ ایسے ہیں جب ظلمات میں آتے ہیں تو ان کی اور کیفیت ہو جاتی ہے، جب بجلی کڑکتی ہے، چمکتی ہے، تو ان کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے، جب ذرہ میں آتے ہیں، باس و ذرہ میں آتے ہیں، سختیوں میں آتے ہیں، تو ان کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور جب خوشحالی میں، نعمتوں میں آتے ہیں، ان کے انداز بدل جاتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے بھی لوگوں کے بارے میں یہ رائے دی ہے، یہ تبصرہ کیا ہے کہ لوگ بھی ہوا کے دوش پہ چلتے ہیں، جدھر ہوا کا رخ ہو چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں، ڈوبتے سورج کے ساتھ نہیں ہوتے، ہمیشہ چڑھتے سورج کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں۔ جس کا بھی زمانہ ہو حاکمیت کا، اسی کو حاکم مان لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، اور اس کے وفادار ہو جاتے ہیں، اور پھر جب ان کے اوپر حالات اور بدل جاتے ہیں، تبدیلی آتی ہے، تو اس کی حمایت سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا لوگوں کے اندر یہ نشیب و فراز، یہ اونچ نیچ لوگوں میں رہی ہے،